یہ جو ہفتہ ہے تاریخ اسلام میں حساس ترین یہ ہفتہ ہے، جس نے اسلام کی تحریک کا اور اسلام کی جہت کو تبدیل کر دیا اور اس کی ڈائریکشن کو بدل دیا، اور جس کے نتیجے میں آج تک امت مسلمہ افتراق، انتشار، قتل و غارت گری، خون ریزی، جنگیں ان کو برداشت کر رہی ہے۔ دیکھیں 28 صفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہے، کہتے ہیں سوموار کا دن تھا، اس دن سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہے، یعنی آپ کو بدھ کے دن دفن کیا گیا۔ تیسرے دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور چند دوسرے خاص اصحاب اور حضور پاک کے چچا ابن عباس، یعنی یہ جتنے بھی اہل بیت سے مربوط افراد تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے غسل، کفن، دفن تک۔ اور رسول اللہ کی بھی وصیت تھی کہ یا علی، آخر وقت میں، کہ جب تک آپ مجھے دفن نہ کر لیں آپ نے مجھ سے جدا نہیں ہونا۔ اور یہ تمام امور رسول اللہ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے، حتیٰ آخر میں بھی جس نے حضور پاک کو لحد میں اتارا اور بندے کفن کھول کے تو سب سے آخر میں قبر سے جو باہر نکلے وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ مولا علی کا حضور پاک کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ اتنا گہرا اور اتنا طولانی ساتھ ہے امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 دنوں میں لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، حضور پاک کا جنازہ حجرے میں موجود تھا اور لوگ آ کے تو جیسے آتے تھے ٹولیوں کی شکل میں جنازہ پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ دوسری طرف انہی 3 دنوں میں وہ سقیفہ برپا ہوا اور سقیفہ والے حضور پاک دفن ہو گئے، اس کے بعد آئے۔ جو لوگ سقیفہ میں شریک تھے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنازہ نہیں پڑھا رسول خدا کا، وہ اس عنوان سے باقی لوگ آتے رہے ٹولیوں کی شکل میں۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک جنازہ ہوا ہو حضور پاک کا بھی سب نے جیسے ہوتا ہے بھئی تمام نے، ایسا صورتحال نہیں تھی۔ ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے تھے، حجرے میں حضور پاک کا دیدار کرتے تھے اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کے انفرادی طور پر چلے جاتے تھے۔ لیکن سقیفہ والوں کو نہ انفرادی طور پر جنازہ پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، نہ حضور پاک کے دیدار کرنے کی ان کو توفیق حاصل ہوئی، اور وہ کہتے ہیں بہت اہم مسئلہ تھا جس کے لیے وہ سب کیا تھے، جمع تھے۔ جب رسول اللہ کی تدفین ہو گئی اس کے بعد اہل سقیفہ آئے، اور اس کے بعد سے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، بالخصوص جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو یلغار ہوئی اور بی بی سلام اللہ علیہا پر جو ظلم ہوا، وہ اسی ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں یہ تمام امور جو ہے وہ انجام پائے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے تو صرف آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ آپ تاریخ اسلام کی اسی چیز کو دیکھیں کہ یہ وہ ایام تھے جس میں جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو لے جانا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کمال کا راستہ ہے، اور وہ کس کی سربراہی میں ہو سکتا تھا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں، کہ حکومت بھی ان کے پاس،
ظاہری ولایت بھی باطنی ولایت بھی یہ سب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، اور رسول اللہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور آخر دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ امت کی ہدایت کا بندوبست کر کے جائے، اور جب آخری دنوں میں اپنی علالت کے لکھ کر دینا چاہا تب بھی لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے بھی نہیں دیا گیا۔ جب حضور نے قلم دوات مانگی تو کیا لکھ کے دیتے؟ یہ کہ تمہاری ہدایت کا تو یہ سب یہ اس لیے یہ حساس ترین دن ہے تاریخ اسلام میں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اسی سقیفے کا جو نتیجہ یزید کی حکمرانی کی شکل میں نکلا، اور یہ سب پھر اس کے بعد جتنے بھی میں کہتا ہوں نا واقعات ہیں، جو کچھ بھی اس کے بعد ہو رہا ہے وہ اسی سقیفے کا نتیجہ ہے۔ تو خداوند متعال ہمیں مزید ہدایت دے، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے متمسک ہیں، اور ہمیشہ انہی کے دامن سے ہم متمسک رہیں۔